السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واولادہ واہل بیتہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واولیائہ اجمعین۔ محترم صدر اجلاس، علماء و مشائخ کرام، پروفیسر صاحبان و دانشوران ملت، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اسلام اور اسلام کے حقیقی ماننے والے اب بھی نہ صرف باقی ہیں بلکہ اسلام کیا ہے اس کو منوا رہے ہیں۔ لوگ کوشش میں ہیں کہ اسلام سے دور کریں، مگر حبیب پاک کا کرم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اپنے سے دور نہیں فرما رہا ہے اور حبیب پاک کے آستانے سے دور نہیں ہو رہے۔ آل انڈیا علماء و مشائخ بورڈ نے جو یہ ورلڈ صوفی کانفرنس کا ایونٹ شروع کیا ہے، قابل مبارکباد ہیں۔ میں مولانا سید اشرف صاحب اشرفی گیلانی سے عرض کیا کہ حضرت ایک صوفی کانفرنس ہم لوگوں میں نے لی تھی، حیدرآباد میں صوفی کانفرنس ہوئی 2 مرتبہ، کہ مشائخ حضرات کو اور علماء کرام کو جمع کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ اس میں عملاً اس فقیر کا بھی کچھ حصہ تھا کہ صوفیاء کرام کہ مشائخ حضرات پورے ہند سے آئے تھے، ہمارے دیش کے جتنے جمع ہوئے تھے ان سب کی خدمت کے لیے اس فقیر کو متعین کیا گیا تھا، اور اس وقت بھی 4 دن تک میں ان بزرگوں کی خدمت میں رہا، اور پھر جتنے اجلاس وغیرہ ہوتے رہے اس کے اہتمام کرنا، لے جانا کرنا وہ ذمہ تھا۔ تو اس بات کا کافی طلب تجربہ ہے کہ کس انداز سے جمع کیا جاتا ہے، اور جمع کرنے کے بعد اس کا اہتمام کس انداز سے کیا جانا چاہیے، وہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں انتظامیہ کو، منتظمین کو، کہ انہیں بڑا اقدام کیا۔ عزیزان گرامی، بڑے پیارے مقالے پڑھے گئے اور الحمدللہ کافی نصیحت کی باتیں اور بہت سارے معلومات ہم پہنچائے گئے۔ اللہ جزائے خیر دے ان حضرات کو جنہوں نے بڑی عرض ریزی کر کے مخارجات تیار فرمایا۔ وقت کم ہونے سے خالی اقتباسات سنے گئے، ان سے انشاءاللہ وہ پڑھیں گے اور ضرور پڑھیں گے تاکہ ہدایت نصیب ہو، کیونکہ قرآن میں ارشاد ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں کا گروہ کون سا؟ کیوں تعلیم دی گئی، کیوں حکم دیا گیا سچوں کے ساتھ ہونے کا؟ اس واسطے ایمان، دیکھیے یہاں خطاب ایمانداروں سے، ایمان والوں سے خطاب ہے۔ ایمان کی نعمت تو مل گئی ہے تمہارے کو، اب تمہارے ایمان کی حفاظت کے لیے تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ تمہارے ایمان کی حفاظت ہو۔ یہی اولیاء کرام، یہی صالحین، یہی اللہ والے ہیں جو ہمارے ایمان کے اور ہمارے محافظ، نہ صرف ہمارے بلکہ دوسرے مذہب کے ماننے والوں کی بھی محافظ ہیں۔ ابھی آپ لوگوں نے سماعت فرمایا اس صاحب کا واقعہ کہ ایک ہندو کو لوگ مارنے آئے، انہوں نے سب سے مقابلہ کیا اور اس شخص کو بچایا، کیونکہ ان کے پاس تصوف کیا ہے؟ تصوف بجز خدمت خلق
دیگر نیست. خدمت خلقی اہمیت رکھتی ہے اور الخلق و عیال اللہ یہ اس پر قائم ہے. اور اگر ہم بھی اسی مشن کو لے چلیں، اس پر قائم رہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم ہی کامیاب رہیں. بعض عناصر ایسے ہیں جو ہم میں گھس کر، ہم میں داخل ہو کر مسلمان ہونے کا تو دعویٰ کرتے ہیں، مگر اسلام کی روح ان میں نہیں ہے. اسلام کی روح تصوف ہے، اور تصوف کو وہ کوئی اور چیز بتاتے ہیں. تصوف قرآن سے ثابت، حدیث پاک سے ثابت ہے. اولیاء اللہ اور صالحین، سرکار غریب نواز کا صدقہ ہے جو آج ہندوستان میں مسلمان نظر آ رہا ہے. عزیزان گرامی، ایک بات ذرا غور فرمائیے. جب تک لوگ اللہ والوں سے جڑے رہے، جب تک لوگ درگاہوں کو جاتے رہے، جب تک لوگ خانقاہوں کو جاتے رہے، تب تک ان کے ہاتھ میں تسبیح و مصلی اور قرآن تھی، ہدایت تھی. جب درگاہوں سے جانے کو روکا گیا، درگاہوں سے اور خانقاہوں سے دور کیا گیا، تو ان کے ہاتھ میں بم اور AK-47 آ گیا. دہشت گردی خانقاہوں سے دور ہونے کا نام ہے. دہشت گردی درگاہوں سے دور ہونے کا نام ہے. جب دہشت گردی کو دور کرنا ہے تو پھر سے درگاہوں کے قریب آؤ، پھر سے ان آستانوں پر آؤ، پھر ان اولیاء اللہ کی خانقاہوں میں آ جاؤ. وہ چھوڑو. وہ چلے کیا کرتے ہیں؟ چلہ ہمارے ساتھ، تمہارا 40 دن کا چلہ کام آنے والا نہیں، یہ 4 دن کام آنے والے ہیں. فرمایا 1 ساعت صحبت باولیاء، 1 ساعت صحبت باولیاء بہتر از 70 طاعت بیریا. عزیزان گرامی، آج اتنے حضرات الحمدللہ یہاں جمع ہیں. نہیں معلوم کون کون ان میں اہل نظر ہے، ہماری نظر اس قابل نہیں. بہرحال ہم جو بیٹھے ہیں، یہ ہمارا بیٹھنا خالی جانے والا نہیں. جتنی دیر ہم بیٹھے ہیں اللہ کی یاد میں بیٹھے ہیں، سرکار کی محبت میں بیٹھے ہیں، اولیاء اللہ کی محبت میں بیٹھے ہیں، اور ان کے نقش قدم پر ہم کو قائم رکھنے کی دعا لے کے بیٹھے ہیں. عزیزان گرامی، جب کبھی بھی ہم یہاں سے نکلیں گے تو یقیناً سرفراز ہو کے نکلیں گے. ضرورت اس بات کی ہے دہشت گردی کو دور کریں. ایک نسخہ فقیر نے بتایا کہ دہشت گردی کو دور کرنا ہے تو خانقاہوں سے جڑو، دہشت گردی کو دور کرنا ہے تو آستانوں پر آؤ، دہشت گردی کو دور کرنا ہے تو ان اولیاء اللہ اور بزرگوں کے دامن کو تھامو، تاکہ تم کو یہاں بھی پناہ ملے، وہاں بھی پناہ ملے. دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اور ہماری حاضری کو قبول فرمائے. مولا تعالیٰ سرکار کا واسطہ، ان کی آل پاک کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ قبول فرما. مولا ہم کو صراط مستقیم پر قائم رکھ. مولا تعالیٰ سچوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. مولا اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. جو کچھ بھی کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس کو سننے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ان اجلاسوں کو کامیابی عطا فرما. مولا تعالیٰ ان دلوں کا جاننے والا ہے کہ خوب یہ معلوم ہے مولا کیوں جمع ہوئے ہیں. بہرحال خالی دامن لیے ہوئے تیرے دربار میں حاضر ہیں. مولا سرکار کا واسطہ، ان کی آل پاک کا واسطہ، اولیاء اللہ کا واسطہ ہمارے دامنوں کو بھر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. آمين بجاه طه وياسين. وصلى الله تعالى على سيد المرسلين وعلى آله وأولاده وأهل بيته وأصحابه وأزواجه وذرياته وأوليائه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. ضرور